اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس کربلا اینڈ فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے ہو رہے ہمارے اس ایپیسوڈز کے سلسلے کی دوسری قسط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی موضوع کے حوالے سے اور مزید سوالات ہم انشاءاللہ آقا کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قبل اس کے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے یہ جانا کہ فریڈم آف اسپیچ کی اسلامی تعریف کیا ہے، اسلام کی نگاہ میں فریڈم آف اسپیچ کے کیا مثالیں موجود ہیں، خصوصاً کربلا کے حوالے سے، اور نہایت ہی اہم سوالات اور کنفیوژنز جو اکثر ہم میں سے ایک کو ہوتے ہیں وہ قبلہ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور بخوبی انہوں نے جوابات بھی دیے اور انشاءاللہ وہ مفید ثابت ہوئے ہوں گے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے ایک بار پھر ہم علی جناب مولانا سید سرمدی رضوی کراروی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں اور مزید سوالات پوچھتے ہیں۔ آقا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ سے اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ہماری آواز پہ لبیک کہا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ایک بار پھر سے چینل ون کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور اس موضوع پہ اس پروگرام کو رکھا۔ خوب آقا، سوالات کئی ہیں اور یہ موضوع میرے خیال سے نہایت ہی اہم ہوگا، کیونکہ اس موضوع میں وہ سوالات پیش کیے جائیں گے جو سوالات کئی لوگوں کے، نہ صرف یہ کہ صرف اہل تشیع حضرات یا شیعہ حضرات، بلکہ وہ لوگ کے جو تشیع اور اسلام اور دیگر مذہب کے لوگ کے جو شکوک اور شبہات کے شکار ہوتے ہیں، ہستیوں کے حوالے سے جو اسلامی ہستیاں ہیں ان کے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے فریڈم آف اسپیچ کو لے کے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ناظرین اس ایپیسوڈ کو خاص طور سے سنیں اور انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ پہلا سوال قبلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کربلا یہ ثابت کرتی ہے کہ حق کی خلاف، یعنی حق کا ساتھ دینا اور باطل کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بے شک یہ آپ نے جو سوال کیا کہ کیا کربلا اس پیغام کو دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا فرض ہے اور یہ فریڈم آف اسپیچ کا حق سب کو ہے۔ یقیناً آپ اگر کربلا کے واقعے کو مد نظر رکھیں اور امام حسین علیہ السلام کے موومنٹ کو مد نظر رکھیں تو وہ ہر ایک کو چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، اور یہ بتاتے ہوئے بھی کہ یہ یاد رکھو کہ ہمارا راستہ شہادت کا راستہ ہے، لیکن اگر انہوں نے کسی کو اپنے پاس بلایا اور اگر وہ ان تک نہیں آیا تو سوائے ہلاکت کے اور کوئی اس کا نتیجہ اس دنیا اور آخرت میں نہیں ہے۔ پیغام امام حسین علیہ السلام نے یہی دیا، اور خود ان کے اگر خطبات کو مد نظر رکھا جائے تو وہ کربلا میں اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہاں تک انہوں نے یہ میسج دیا کہ اگر تم دین پر نہیں ہو تو کم سے کم آزاد تو بنو، کونوا احرارا، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے تو کم سے کم آزاد تو بنو۔ اس میں حالانکہ ایک بہت ہی خوبصورت پیغام اور بہت ہی انٹیلیجنٹ پیغام بھی پوشیدہ ہے۔ امام یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم آزاد بنو، بلکہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب حقیقی آزادی پا جاؤ گے تو وہ خود بخود تمہیں دین کی طرف لے آئے گی۔ تو یہ جو حق ہے یہ ہر ایک کا ہے، فریڈم آف اسپیچ کا جو حق بھی کہہ لیں، اور اس کو آپ ایک طرح سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو جو فریضہ ہے وہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اگر اجمالاً کہا جائے تو دین اور حق تک آنے کا راستہ، اس کا مقدمہ پہلے آزادی ہے۔ بے شک انسان فکری لحاظ سے اور ہر اعتبار سے آزاد ہو تو پھر اس کے لیے راستے فراہم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا ہی اہم ہے، فریڈم آف اسپیچ، اور ہر انسان کو بہرحال ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، باطل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، تو پھر کربلا کے بعد ہم میں سے اکثر کے ذہن میں سوال ہے، کربلا کے بعد جتنے بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان سب کی زندگی گوشہ نشینی کی زندگی یا خاموشی کی زندگی کیوں ہے؟ میں اس سوال کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے، اس لیے کہ کئی ہمارے یعنی برادران ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اور واقعاً اور اس سوال کے ذریعے سے وہ تاریخی حقیقتیں بھی سامنے آئیں گی کہ جو عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم ہیں۔ دیکھیے، فریڈم آف اسپیچ
یا جس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور حق کا پرچم بلند کرنا، حق کہنا، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے مدینے سے کربلا تک آ گئے تو یہی ایک طریقہ ہے، اور پھر اب ہم دیکھیں کہ باقی اماموں نے ریوولٹ نہیں کیا، تو لہٰذا انہوں نے، جیسا آپ نے سوال کیا کہ کیوں ہمیں باقی ائمہ کی زندگی میں فریڈم آف اسپیچ یا اس طرح سے آواز بلند کرنا نہیں دکھتا، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تو بات ہو ہی رہی ہے، ان کے بعد سے لے کے یعنی امام سجاد علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک علیہم السلام، ہر امام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ بعض اس میں ہم مثالیں عرض کر دیں، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کا جو اصل مقصد تھا، آپ کسی بھی امام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اچھا سوال یہ آتا ہے کہ کیوں پھر امام کو حکومتیں قتل کر رہی ہیں؟ اگر وہ کچھ ایسا نہیں کر رہے ہیں، یعنی یہی کہ حق کہہ رہے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو کیوں حکومت ان کو قتل کر رہی ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جو ان سے آتا ہے ان سے سوال کرتا ہے، جواب دے دیتے ہیں، ورنہ اپنے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے جو بھی امور ہیں ان کو وظائف کو انجام دے رہے ہیں، حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، تو پھر حکومت ان کو قتل بھی نہ کرے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ سارے کے سارے امام شہید کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود جس کو علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، خاص کر شہید مطہری نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ تمام کے تمام ائمہ، ہر ایک کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اگر ہم ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ ان کے اپنے دور میں ہو رہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، لوگوں کو آگاہ کرنا، وہ آواز اٹھانا چاہے جس لیول پہ بھی ہو، صحیح، مخفیانہ طور پہ ہو، چند لوگوں سے کہنا ہو، ایک یہ، اور دوسرے حق کو پہنچانا، یعنی کیا؟ یعنی مذہب اہل بیت کی ترویج اور اس کا دفاع بھی۔ یہی وجہ ہے، ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ چھٹے امام کے دور کی اگر آپ جا کے اسٹڈی کریں، ابھی شوال میں امام کی شہادت کا دن بھی گزرا اور اس میں مجلسوں میں بھی یہ بات بیان ہوئی کہ امام نے جس وقت جو ان کا اسکول قائم ہوا ہے، مدرسہ ہے، وہ مدینے میں نہیں ہے، وہ عراق میں بغداد میں ہے، اس لیے کہ بغداد اس وقت ہب آف انٹیلیجنس اور ہب آف نالج تھا، مختلف مدارس وہاں پر قائم تھے۔ تو اس میں یہ بھی تھا، آج جیسے ہم ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے تو ہم قم چلے گئے یا نجف چلے گئے، وہاں یہ نہیں طریقہ تھا، یہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں بھی بیٹھتے ہیں، ان کی بھی سن رہے ہیں ان کی بھی سن رہے ہیں، فقہ جعفری بھی سن رہے ہیں، فقہ ابو حنیفہ بھی سن رہے ہیں، مالکی کی بھی ہیں، سب ہیں۔ اس میں امام کی یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی کہ جو انہوں نے بہترین طریقے سے ادا بھی کی کہ اپنے شاگردوں کو وہ فقہ بتائی کہ جو فقہ اہل بیت ہے، اور فقہ غیر اس میں مخلوط نہیں ہونے دی۔ یہ وجہ ہے کہ امام اپنے ایک شاگرد سے کہتے ہیں کہ ان اردت العلم الصحیح فعندنا اہل البیت، اگر تم صحیح علم چاہتے ہو تو وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ دیکھیے منطوق ہوتا ہے کہ جس کو کہا جائے، جو بات ہمیں منہ سے نکلی الفاظ کی صورت میں وہ ہے منطوق، مگر اس سے جو سمجھا جا رہا ہے وہ مفہوم ہوتا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح علم چاہتے ہو تو ہمارے پاس ہے، اس کا مطلب کسی اور کے پاس جاؤ تو صحیح علم نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور حقیقی جو مذہب اہل بیت ہے اس کو لوگوں تک اپنے زمانے میں جیسے حالات تھے، جتنی پاسبلٹی تھی، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور یہی فریڈم آف اسپیچ ہے۔ یعنی ہر معصوم نے اپنی زندگی میں فریڈم آف اسپیچ کا استفادہ کیا، یعنی آسان۔ ساتویں امام کا دور دیکھ لیے، قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، ساتویں امام کا دور دیکھ لیے، عموماً ہمارے سماج میں یہ جانا جاتا ہے ساتویں امام کون؟ اچھا وہیں جو ساری زندگی قید خانے میں جن کی گزر گئی، جی نہیں، 4 سال یا 5-6 سال 7 سال، اس سے زیادہ ان کی زندگی قید خانے میں نہیں ہے، زبردست ایکٹیویٹیز انجام دے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو بھتیجا ہے، بعض جگہ محمد ابن اسماعیل آیا، بعض جگہ علی ابن اسماعیل، اس نے جا کے مخبری کی مامون سے کہ اس وقت تو لگتا ہے کہ 2 خلیفہ رسول ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا اس ایک طرف موسیٰ بن جعفر پوری طریقے سے اسلامی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایکٹیویٹیز ہیں ایسی ائمہ کی، ایسا نہیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب اگر 2 باتیں یعنی بطور سامع جیسا آپ نے جواب دیا سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ میرے ذہن میں آ رہی، شاید مومنین کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جو باقی ائمہ کی زندگی ہے اس طریقے سے شاید وہ ہم تک پہنچائی نہیں گئی ہے، یا ہم تک پہنچی نہیں ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہم نے مطالعہ جس طریقے سے پنجتن پاک کی زندگی کا کیا ہے دوسرے ائمہ کی زندگی کا نہیں کر پائے، جو خود ہماری کوتاہی ہے ایک شیعہ کے ہونے کے ناطے، ورنہ ہمیں ان کی آپ نے جو بات کہی ہے اس کے حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کر دوں کہ اہل بیت علیہم السلام کے مذہب یعنی دین کو اور ان کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو واسطہ بیچ میں ہیں وہ علماء ہیں۔ اب علماء ہر بات کو آ کے ممبر سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی ممبر سے بیان کی گئی باتیں ظاہر ہے کہ ایواپوریٹ ہو جاتی ہیں،
ریکارڈڈ وغیرہ تو اب آج کے دور کی باتیں ہیں. تو زیادہ جو اچھا میڈیم ہے وہ ہے قلم سے، یعنی تحریر کے ذریعے اس کو لکھ دینا. تو کمی یہ ہماری قوم کی یہ بھی ہے کہ وہ یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی شہادت کا دن آئے اور وہ پورے اس امام کی پوری سوانح حیات بیان کر دیں. نہیں ہو سکتا نا. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے جوان کتابوں کی طرف رجوع کریں. خود اردو اور انگلش میں اتنا مواد موجود ہے کہ وہ ان سب باتوں کو جان سکتے ہیں. صحیح، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کہ یہ بھی پیغام جو ہے مومنین تک پہنچے گا کہ اولاً تو ہماری کوتاہی ہے. دوسرا یہ ایک چیز نظر آئی آپ کے جواب سے کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کا صرف زبانی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہر امام نے اپنے دور کی ضرورت کے اعتبار سے جو بیسٹ طریقہ تھا فریڈم آف اسپیچ کا اس کو انجام دیا. یعنی ہر زمانے میں ضروری نہیں تھا کہ تلوار اٹھائی جائے. بالکل. امام حسن علیہ السلام کا زمانہ جو صلح کے لیے مشہور ہے. بہرحال یہ تو یعنی کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر معصوم نے اپنے زمانے میں فریڈم آف اسپیچ انجام دی، اور ان کی شہادت کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ وہ واقعی اس زمانے کے ظالم حکمرانوں کے خلاف بہت بڑی پلاننگ ہے. ظالم انہیں اپنے لیے بہت بڑا خطرہ دیکھ رہا تھا. صحیح. خوب، بہت بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس چیز کو واضح کر دیا. اور امید ہے کہ ناظرین کے ذہن میں جتنے بھی کنفیوژنس ہوں گے یا آپ کے جاننے والوں کی نگاہوں میں بہت کنفیوژنس ہیں. خود جو ہے جو لوگ اہل تشیع کے اوپر اور ان کے ائمہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کے بھی بعض کنفیوژنس کو دور کر دی گئی ہے کہ بھئی حکمت اسی کو کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس کے اعتبار سے فیصلہ لینا ہے. ویسا ہی اقتضاء حال جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسی نیڈ آف دی آور ہے ویسے ہی آپ کا ایکشن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوب آغا، اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا سوال، شاید یہ بھی کنفیوژن ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ کربلا ویسے تو اسلام کے حوالے سے ہی ایک مشہور کر دیا گیا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا. جی. فریڈم آف اسپیچ سے متعلق یہ سوال، جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے کہا کہ کربلا جو ہے اس میں فریڈم آف اسپیچ کی مثالیں ملتی ہیں. جی. لیکن اکثر جو کربلا کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں چیزیں ہم تک جو آئی ہیں یا لوگوں تک پہنچی ہیں کہ وہ تلوار کی جو جنگ ہے کربلا کی، جنگ کربلا، اس کو زیادہ زور دیا گیا ہے. آپ کے اعتبار سے بہرحال دین جو ہے جس طریقے سے فریڈم آف اسپیچ کو اہمیت دیتا ہے، کربلا میں کون سی چیز زیادہ یعنی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے نمایاں ہوئی ہے؟ وہ یہ کہ تلوار کے ذریعے سے جو مقابلہ ہوا ہے وہ، یا حق گوئی اور سچائی کی گفتگو؟ یقیناً بہت، میں پھر سے کہوں گا کہ یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ باتیں ہمارے جوانوں کو معلوم ہونی چاہیے. ہم خود اس چیز کو، کربلا کے واقعے کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو یہ خود بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ کیا امام نے پہلے ہی تلوار اٹھا لی یا پھر انہوں نے حق کی طرف دعوت دی. اگر انہوں نے تلوار اٹھا لی تو ان کا سلاح اور ان کا جو ہتھیار تھا وہ تلوار تھی، ورنہ یہ کہ ان کا جو ان کا ہتھیار تھا وہ حق گوئی تھی. صحیح. آپ یعنی اندازہ لگائیں کہ سب کے شہید ہو جانے کے بعد، اب کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا بچے ہیں، اس کے بعد بھی دشمنوں کے سامنے خطبہ دینا اور انہیں حق کی طرف دعوت دینا، جبکہ سب شہید ہو چکے ہیں. کڑیل جوان شہید ہو گیا، 6 مہینے کے بچہ شہید ہو گیا، جوان بھائی شہید ہو گیا، سب اس کے بعد بھی حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ کیا میں نے کسی حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے کسی حرام محمد کو حلال کر دیا؟ یعنی یہاں پہ بھی امام حسین چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، ایک اور آخری تمہیں ہم موقع، ایک اپورچونٹی دے رہے ہیں کہ حق کو تسلیم کر لو. اور پھر وہی بات کی جو اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں نے کہی کہ اس کے بعد بھی کیونکہ انہوں نے جب نہیں مانی ان کی بات اور کہا کہ قتل اس لیے کر رہے ہیں بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں، تو پھر امام نے کہا کہ یقیناً یعنی تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں اور تم پر ہدایت کا اثر نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جب ہم واقعہ دیکھیں گے تو کیا امام حسین کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے تلوار کو اپنا ہتھیار بنایا، یا پھر انہوں نے حق گوئی کو اور فریڈم آف اسپیچ کو اور حق کی طرف دعوت دینے کو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو اپنا ہتھیار بنایا؟ جناب حور کا جب لشکر امام حسین سے آ کے ملاقات کرتا ہے تو وہ چاہتے تو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف پانی نہ پلاتے تو ویسے ہی سب پیاس سے مر جاتے ہیں. مگر امام نے دکھایا کہ ہمارا راستہ ظلم کا نہیں ہے، سبحان اللہ، ہمارا راستہ جبر کا نہیں ہے. پورے لشکر کو امام حسین علیہ السلام نے پانی پلایا، بلکہ جو روایت ہیں کہ ایک شخص کو خود اپنے اس کے سر کو گود میں رکھ کے اس کو پانی پلایا، اس کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے پانی پی سکے. یہ دکھا رہا ہے کہ امام حسین تلوار کو اپنا ہتھیار نہیں بلکہ حق کو اپنا ہتھیار بنا کے آگے آئے ہیں. حق اور حق گوئی کو، یعنی ہر جگہ تلوار اٹھانے سے پہلے، یعنی تلوار کو یوں کہا جائے کہ بالکل لاسٹ آپشن رکھا گیا ہے. دیکھیے آپ کی اجازت ہو تو میں ابھی امام کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، خود امام علی رضا علیہ السلام کی جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. فقیل کیف یحیی امرکم،
تو کہا گیا کہ کیسے آپ کے امر کو زندہ کرے، تو کہا کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو ان علوم کی تعلیم دے، یعنی سکھائے. لأن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اس لیے کہ لوگ اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں تو ہماری اتباع کرنے لگیں گے. سبحان اللہ. تو یہ امام رضا علیہ السلام اس زمانے میں بحیثیت علی ابن موسیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ قول تو اولنا محمد اور آخرنا محمد کی روشنی میں سب کا ایک ہی قول ہے. سبحان اللہ. تو امام حسین علیہ السلام بھی اپنی شخصیت، جو میگنیٹک پرسنالٹی ان کی، اس سے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا اور لوگوں کی کتنی راستے میں ہدایت کی. جیسے ابھی وہب قلبی کی میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کی، جناب حر کی مثال عرض کی. تو ان کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم تلوار سے کاٹ ڈالیں گے اور تم کو جو ہے تمہارے وجود کو مٹا دیں گے، نہیں، وہ شخص کو نہیں، شخصیت کو مٹانے کے قائل تھے کہ ہم تمہاری شخصیت کو مٹا کے ایک نئی شخصیت تمہارے اندر پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہر اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو تلوار جو ہے وہ کبھی آپشن تھی ہی نہیں تھی آپشن، وہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے. جی، جیسے کہ خدا امام علی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں اور تمام ائمہ کی زندگی میں دیکھ لیں، یہ وہی سنت الہیہ ہے کہ ہمیں آفینسو نہیں ہونا ہے، ہم کو ڈیفینسو ہونے کا پورا حق ہے. صحیح. ہم جا کے کسی سے لڑ جائیں تو یہ غلط ہے، لیکن کوئی ہم سے لڑنے آئے تو ہم اپنا ڈیفینس تو کریں گے نا. تو اہل بیت علیہ السلام کی اپروچ ہمیشہ ڈیفینسو رہی. جنگیں بھی دیکھ لیا نا، کبھی ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ خود کسی جنگ کا آغاز کر رہے ہوں. صلی اللہ حتیٰ کربلا میں بھی یہ مشہور ہے کہ گھیر کے لایا گیا. جی، امام خود نہیں لڑنا چاہتے تھے، آخری موقع میں بھی جو ہے یہ وہی سنت خدا ہے نا، کہ جیسے بنی اسرائیل کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، مگر جب آخر کار اب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر عذاب الہی آتا ہے. ویسے ہی جیسے اللہ کا عذاب آتا ہے ویسے ہی ولی اللہ کا بھی وہی طریقہ ہے، اس کا بھی عذاب آئے گا کہ جب کوئی آپشن نہیں مان رہا تو پھر اب لو تلوار. جیسے عام طور پہ مطلب آج کی مثال ہے کہ اگر کوئی ہمارے باڈی پارٹ جو ہے وہ بالکل کام کرنا ختم کر دیں، زہر پھیلنے کا خطرہ ہو، پوری باڈی خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس پارٹ کو کاٹ کے الگ کر دیجیے. تو یوں تو نقصان بہت ہو رہا ہے لیکن بڑے نقصان سے بے شک بچ جا رہے ہیں. وہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے قبلہ کلیئر کیا. ایک آخری سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک بڑا مشہور جو ہے وہ امام کا جملہ ہیہات من الذلہ، یہ بھی کیا فریڈم آف اسپیچ سے مرتبط ہے؟ اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں. بے شک بے شک. دیکھیے، انسان اپنی خلقت کے مقصد کی طرف اگر توجہ کرے، ظاہر ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، یہ سارے مذاہب مانتے ہیں. ہم جنت جہنم کہہ لیں، سورگ نرک کہہ لیں، ہیون ہیل کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن سب کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے اور ہم خلق کیے گئے ہیں ایک مقصد کے لیے. تو اس دنیا کو جو اپنے لیے ایک پل مانے گا وہ کبھی بھی اس دنیا کی زندگی سے ایسا لگاؤ نہیں رکھے گا کہ جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لو تاکہ اس دنیا کی ہماری جو زندگی ہے وہ ختم نہ ہو. جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں اور جو حق کے راستے پہ چلنے والے ہیں انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری جان چلی جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں ہماری جان چلی جانے کا مطلب دا اینڈ نہیں ہے. حق کے راستے پہ چلتے ہوئے اس دنیا میں اگر جان چلی گئی تو وہاں تو پھر بہترین زندگی ہے ہمارے لیے، ریوارڈس ہی ریوارڈس ہیں. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وہ انسان کے جو صحیح معنی میں بلیور ہے، جو فیتھ فل ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ذلت کی زندگی سے زیادہ عزت کی موت کو پریفر کرے، کیونکہ ذلت کی زندگی یہاں بھی ذلت بھری ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہیئر آفٹر ہے وہ بھی ذلت سے بھرا ہے. تو کربلا ہمیں یہی درس دیتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ حجت خدا ہیں. تو نہ صرف یہ کہ خود اپنے بیٹے کو بھی، اپنے بھائی کو بھی، اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی، سب کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جتنی بھی قربانیاں ہیں یہ عزت کی موت مل رہی ہے اس ذلت کی زندگی کا انکار کر کے، اس کو چھوڑ کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ان تمام سوالوں کے جواب بہت اچھے انداز میں دیے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ تمام ناظرین کے لیے یہ بہت بہت مفید ثابت ہوں. اور آئیے مل کے دعا کرتے ہیں خاص طور سے ان پاک ایام میں کہ ہمیں کربلا اور کربلا کے جو کردار ہیں، عظیم کردار ہیں، ان سے فریڈم آف اسپیچ کا سبق لینے کی توفیق حاصل ہو، اور خاص طور سے یہ موضوع اور اس میں جو بھی باتیں آقا نے بیان کی انشاءاللہ ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں. آئیے ہم آپ سے وداع لیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.